ईद आई, ईद आई, ईद आई, रंग खुशी के साथ मिलाई, ईद आई, ईद आई। शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा, शान ईद मरहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सरकार ने बख्शा हमें तौहीद का तोहफा, सरकार ने बख्शा हमें तौहीद का तोहफा, यानी कि मेरे मौला तेरी दीद का तोहफा। महबूब की उम्मत के गुनाहों को मिटाकर, महबूब की उम्मत के गुनाहों को मिटाकर सद शुक्र हमें तूने दिया ईद का तोहफा, सद शुक्र हमें तूने दिया ईद का तोहफा। नाज़रीन मुकर्रम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आज ईद के मुबारक अय्याम में ईद की खुशियाँ ARYQ TV के पूरी दुनिया के नाजरीन को मुबारक हों। मेरी जानिब से, हमारे चेयरमैन मोहतरम हाजी अब्दुल रऊफ साहब की जानिब से, पूरी ARY फैमिली की जानिब से, ARYQ TV की पूरी टीम की जानिब से तमाम अहले ईमान को, अहले इस्लाम को और अहले पाकिस्तान को ईद की खुशियाँ मुबारक। हमारी खुशबख्ती है कि ईद की इन खुशियों में हम हाजिर हैं नक्शबंदिया सिलसिले की अजीम दरगाह दरबार आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ रावलपिंडी में। आज खुशियों के ये सारे लम्हे दरबार आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ से आप तक पहुंचेंगे और ये खुशियों भरे लम्हे, इन लम्हों में हमें रफाकत हासिल होगी दरबार आलिया मुहम्मदिया ईदगाह शरीफ के सजादा नशीन हजरत हाफिज पीर मोहम्मद नकीबुर रहमान साहब और आपके लख्ते जिगर और साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा मोहम्मद हसन हसीबुर रहमान साहब की। तो इंशाल्लाह चंद लम्हों में हम जनाब किबला पीर साहब और साहिबजादा साहब के साथ होंगे। आप ईद के इन मुबारक लम्हों में हमारे साथ रहिएगा। मरहबा मरहबा, शान ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान ईद मरहबा, मरहबा मरहबा, शान ईद मरहबा। खुशियों के पैगाम का दिन है, अल्लाह के इनाम का दिन है। खुशियों के पैगाम का दिन है, अल्लाह के इनाम का दिन है। गूंजती है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद मुबारक है। मिजाज गिरामी, बड़ी नमाज, बंदा नमाज। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। बड़ी नमाज, आप खैरियत से? फैमिली सारी अच्छी? अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी नमाज, आपकी बेपनाह शफ़क़त। बहुत मरहबा, शान ईद 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 मरहबा। बहुत शुक्रिया किबला पीर साहब। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, मेरे लिए बड़ी सादत भी है, बड़ी खुशी का मौका है कि ईद की खुशियाँ जो हैं वो आपकी संगत में, आपकी रफ़ाकत में हमें नसीब हो रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया और जनाब साहिबजादा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। और बहुत कीमती वक्त है मेरे लिए भी और ARYQ TV के लिए भी, हमारी पूरी दुनिया के नाजरीन के लिए कि ईद की खुशियाँ आज हमें ईदगाह शरीफ में नसीब हो रही हैं। और बाकी ज़िंदगी सारी मसरूफियात में तो चलती रहती है, आपकी भी, बाकी अहबाब की भी, लेकिन ये मसरूफियत आज के दिन के हवाले से बड़ी कीमती है, हमारे लिए बड़ा खुशी का बायस है। मैं ईद की, क्योंकि खुशियों का माहौल है हज़रत, आप सारा साल बेपनाह मसरूफियत की ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत बड़ा हल्का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मुरीदीन का, मुहिब्बीन का, इरादतमंदों का अता किया है। तो मसरूफियात तो खैर आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन मैं और ARYQ TV के पूरी दुनिया में फैले हुए नाज़रीन ये जानना चाहेंगे कि बिलखुसूस ईद के अय्याम की जो मसरूफियात हैं आपकी, वो क्या होती हैं, वो मामूलात कैसे होते हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह उसके करम, उसके फजल के साथ। वैसे तो जैसे आपने फरमाया ये खानकाई निज़ाम है, दिन हो रात हो सारी दुनिया से लोग आ रहे हैं, आना जाना लगा रहता है। लेकिन ईद के अयाम में बस क्योंकि बाकी तमाम औकात में लोग मुख्तलिफ़ किस्म के आजकल जिन हालात से दुनिया गुजर रही है,
कभी कोई किसी मसले के लिए आता है, ये दिन ये अयाम सब लोग खुशियों में होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे, तो बिल्कुल सबसे ठीक। ज़्यादा जो खुशी महसूस होती है कि हर बंदा जब आता है उसकी ज़ुबान पे मुबारक, ईद मुबारक और एक खुशी का वो देख के ना, उससे दिल को बड़ा रूहानी सुकून मिलता है। बड़ी कीमती बात, जी, यानी कि पूरे साल तो दुख दर्द लोगों के सुने जाते जी, हैं, हाँ, आजमाइशें, मुसीबतें, मामलात होते हैं, लेकिन एटलीस्ट इन 3 दिनों में हर शख्स जो आता है वो सबसे पहले आकर कम से कम ईद मुबारक खुशी तो लेके कहता है। उसके चेहरे पे चेहरा खुशी दमक रहा होता है है, उसका। बिल्कुल सही। तो इससे बहुत एक रूहानी खुशी महसूस होती बहुत है। खूब। और फिर ये अयाम होते हैं कि सब लोग अल्लाह के फजल, अल्लाह के करम से एक दूसरे से मिल रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। और ये मिलना भी, एक दूसरे के पास जाना, एक दूसरे को मुस्कुरा के देखना, एक दूसरे को सलाम करना, वाह, एक दूसरे वाह, को मुबारक देना, ये भी अल्लाह ताला की खुशनुदी का बेहतरीन जरिया है। और बड़ी तमानियत मिलती है बड़ी देखने वाले को तमानियत इससे। मिलती है, बिल्कुल ठीक बहुत कहा, तमानियत बिल्कुल सही मिलती है फरमाया आपने, जनाब। बिल्कुल सही। क्योंकि इन अयाम में लोग एक दूसरे के पास जाते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, वहाँ बैठते हैं, खाते पीते हैं, खुशियाँ। और खुशी दर हकीकत ये एक शुक्र का जरिया है, बिल्कुल ठीक। और इससे अल्लाह ताला बहुत राजी होता है। वाह, जब लोगों को अपनी अल्लाह मखलूक को अकबर। वो खुश देखते हैं ना, तो इससे ज़्यादा उसकी रहमतों का नजूल का कोई जरिया नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। कि रमज़ान मुबारक की अपनी बरक़ात है, लेकिन ये अयाम जब ईद मिलती है और उस लोग खुश होते हैं, लोग अच्छे अंदाज में एक दूसरे से मिल रहे होते हैं, तो वो बड़ा खुश होता है, उसकी बड़ी रज़ा बंदे बिल्कुल के ठीक। शामिल हाल होती है। तो फिर साहब जिस तरह बाकी आपका एक स्केड्यूल होता है डेली का, आप एक मखसूस वक्त के ऊपर जो है वो तशरीफ रखते हैं, लोग आते हैं अपने मसाइल के लिए, मामलात के लिए, तो ईद के अयाम में भी जो अहबाब हैं, मुरीदीन, मुहिब्बीन, ये सारे मोहब्बत करने वाले जो आपके पास आते हैं, तो उसके लिए कुछ औकात मखसूस किए होते हैं मिलने मिलाने के लिए, नहीं, या सारा दिन फिर ये अयाम, सिलसिला चलता है? सारा उसी तरह चलता रहता है। बिल्कुल मेहमानों ठीक। का, अजीज़ों का, अरब का, तो फिर लोग भी ज़ाहिर है, शहर के लोग, बाहर से जी लोग, बिल्कुल ठीक, यानी सब जो मिलने जिस के वक्त आया उसका खैर मकदम। सब जी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ईद के अयाम कुछ ऐसे होते हैं कि सारी रात इसी तरह गुजर जाती है, फजर के बाद फिर एकदम तैयारी की, नमाज ईद, क्योंकि ईदगाह बिल्कुल ठीक, लोगों का आना, तो फिर ये सिलसिला तसलसल के साथ चलते ही बिल्कुल रहता है। ठीक है। साहबजादा साहब, आपकी तो बहुत सारी ईदें बेहम्दुलिल्लाह हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफ में होती हैं। आपकी तो अक्सर ईदें होती ही मदीना आलिया में है, मदीना पाक में है और हरम नबवी में है। तो यहाँ ईद को फिर आप ईद की छुट्टियों को, ईद के मामलात को और मिलने मिलाने को, जो सारे आपका हल्का इरादत यहाँ है, उसको फिर कैसे मैनेज करते हैं? ईद पढ़ के आ जाते हैं, अगले दिन आ जाते हैं, या उसको कैसे आप मैनेज करते हैं, कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी नवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया कि बहुत आप बंदा नवाज़ी ईद की आपकी। खुशियाँ मनाने यहाँ तशरीफ़ लाए। यकीनन अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह माँ गरीबा कुए तो क्या वैसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम हाँ, का बारगाह और हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार अक़दस गरीबों की ईदगाह है, और बेशक। गरीबों की ईद वहीं पे होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यही करम है अल्लाह का कि हर साल ये ईद जो है ये मदीना मुनव्वरा में ही नसीब होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर अगले दिन यहाँ वापसी होती है। और वैसे क्योंकि साल का तकरीबन 90% जो हिस्सा है वो सफ़र में ही गुजरता है, बिल्कुल मुल्क ऐसा ही। में और मुल्क से बाहर मुख्तलिफ ममालिक में हुज़ूर इस्लाम के ज़िक्र की खातिर। तो ये ईद के बाद के 2-4 दिन जो हैं ये ज़रा यहाँ घर में संगियों से भी मुलाकात, जो लोगों का आना, यानी ये एटलीस्ट कंफर्म होते हैं कि ये यहीं गुजरेंगे। ये यहाँ गुजरेंगे। बिल्कुल ठीक। तो जहाँ इसमें अहबाब से, संगियों से मिलने का मौका मिलता है, वहाँ इन दिनों में ही कुछ फैमिली को भी वक्त देने का। मैं यही बात अर्ज करने वाला था कि एटलीस्ट इन दिनों में फैमिली भी राजी होती होगी कि शुक्र है कि साल के बाकी सारा दिन जो मसरूफियत रहती है, ये 2-4 दिन तो मुस्तकिल नसीब होंगे। बिल्कुल ठीक। तो ईद वाला दिन जो है वो संगियों से मुलाकात का सिलसिला और फैमिली को वक्त देने का सिलसिला, खाने पीने का सिलसिला, खुशियाँ बांटने का सिलसिला, आपके पूरे तीनों दिन जो ईद की जो हैं वो इसी तरह फिर जारी और सारी रहता है यहाँ पर। ईद का पहला दिन तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मदीना मुनव्वरा में होता है। यहाँ फिर जब आना होता है तो इसी तरह संगियों से भी और फैमिली का बिलखुसूस, क्योंकि यही साल के कुछ 2-4 दिन इस तरह निकलते हैं बिल्कुल ठीक। मुस्तकिल यहाँ। बिल्कुल ठीक। मैं अभी जब हाजिर हुआ ईदगाह शरीफ में और जब इस कमरे में मैं दाखिल हुआ, तो सबसे पहले जो नज़र थी वो मेरी कमरे के जायज़ा लेने की तरफ मैंने जब देखा, छत की तरफ देखा, अतराफ व अकनाफ में देखा, तो मुझे हैरत भी हुई और खुशी भी हुई। हैरत इस बात की कि आजकल क्योंकि ज़माना जिद्दत के रंग इख्तियार कर रहा है
اور زیادہ تر لوگ جن کو وسائل میسر آتے ہیں، چاہے وہ دینی طبقے سے ہوں یا عام دنیا دار لوگ بھی ہوں، جب وسائل میسر آتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر سے بہتر رہائش گاہوں کا انتخاب کرتے ہیں، پوش ایریاز کا انتخاب کرتے ہیں، اچھی شاندار رہائش گاہیں بناتے ہیں. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ اپنی روایات کے ساتھ بہت اچھی طرح جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، اور یہ حویلی اور یہ رہائش گاہ بہت قدیم منظر پیش کر رہی ہے. اور مجھے خوشی بھی ہوئی، اور میں نے یہ جاننا چاہا کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اس حویلی کا، اس کمرے کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، تاریخی پس منظر ہے، تو وہ بھی آپ ارشاد کیجیے. اس مقام پہ تو الحمدللہ 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا. آپ نے اللہ، دیکھا پوری یعنی صدی گزر گئی. حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار بھی یہاں پر ہے. اس عمارت کو حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے پردادا حضور رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے تعمیر کیا. لیکن اب ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ تعمیرات بھی بڑھ رہی ہیں، جو لوگوں کا آنا ضروریات. بالکل ٹھیک. لیکن آپ نے رہائش وہی رکھی ہے، وسائل کے باوجود بھی رہائش آپ کی وہی ہے، اور آپ نے رائٹ لیفٹ کوئی اور ایسا پریمیسز انتخاب نہیں کیا، اور آپ بالکل بڑے اطمینان سے، مزے سے یہاں رہتے بھی ہیں. اور ساری دنیا کے لوگ جو آپ کے پاس آتے ہیں وہ یہیں آتے ہیں آپ کی پرانی رہائش گاہ میں اور یہیں عیدگاہ شریف میں. جی 1932 میں میرے دادا حضور قبلہ عالم ساری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اس کی تعمیر فرمائی. بالکل ٹھیک. اور نام بھی بیت الحبیب رکھا. واہ، بیت الحبیب. بیت الحبیب. اور اس گھر میں جیسے آپ کہہ رہے ہیں، ادھر سے ادھر ایک ایک اینٹ، ایک ایک بندے نے، یہ تہجد کے نماز پڑھنے کے بعد، تہجد با جماعت ہوتی تھی ادھر، اس کے بعد ناشتہ ہوتا تھا. اللہ اکبر. پھر فجر کی نماز پڑھ کے باوضو اس کی ایک ایک اینٹ اللہ کے ذکر کے ساتھ لگی ہوئی ہے. ہاں ہاں ہاں. کوئی کام ایسا نہیں ہوا کہ جو بغیر وضو کے ہوا ہو. متقی پرہیزگار لوگ آپ کو پتہ ہے اس وقت ویسے ہی ہوتے تھے بہت جی زیادہ. بالکل لیکن بالکل اس ٹھیک میں ہے. کوئی بھی چیز، کوئی کام ایسا نہیں ہوا اس گھر میں کہ جس میں لوگ باوضو ہو کے اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے ایک اینٹ اٹھا کے دوسرے کو دی تو اللہ، کیا سیدھا اس نے ریت اٹھائی بوری ڈالی تو اللہ، اللہ کے ذکر کے ساتھ اس گھر کی تعمیر ہوئی ہے. اسی لیے ادھر سکون بھی بڑھا ہے، اطمینان بھی بڑھا ہے. ادھر سے نکلنے کو ویسے بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ ایسی تعمیر، ایسے اوقات پہ. اور پھر دیکھیں کیسے خالص لوگ ہوتے تھے. آپ دیکھیں نیچے دیکھیں اور ادھر لوگوں کی آمد دیکھیں، آپ یہ لکڑی دیکھیں، یہ کام، یہ سب اسی وقت کا ہوا ہے. ادھر بالکل آپ نے چینج نہیں کیا. تبدیلی ہوئی ہے تو کنسیل وائرنگ ہوئی ہے. بالکل وگرنہ وہ پہلے پھٹیاں ہوتی اوپن وائرنگ جو لکڑی کی وہ بھی وہ سیدھا ہو گئی تھی لگی تو ہوتی. اس وجہ سے. وگرنہ ادھر آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ اسی وقت کا. وہ اللہ کے ذکر کی یہ برکت ہے کہ نہ تو کوئی ٹائل ہلتی ہے، نہ کسی جگہ آپ کو کوئی دراز نظر آئے گی. بالکل ٹھیک. اور یہ اللہ کے فضل سے نسل در نسل چل رہے ہیں، اللہ کے کرم اور اس کے. جس طرح آپ نے خود فرما دیا کہ سارا کام ہی ذکر کے ساتھ اللہ کیا گیا، تو آج بھی اللہ ہو اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. ایک خاص الحمدللہ سعادت یہ ہے کہ 100 سال سے زیادہ عرصہ جب سے یہاں مکمل ہوا، اس جگہ پر آئے، الحمدللہ کوئی دن ایسا نہیں گزرا. روزانہ سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں، اور بعض اوقات جب ایام ہوتے ہیں تو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا یہاں آنا ہوتا ہے. اور 100 سال سے زیادہ عرصے میں ایک دن کا کوئی ایک پہر بھی ایسا نہیں گزرا کہ یہاں اللہ کا ذکر نہ ہو. اللہ ہر وقت آپ کو کہیں کوئی قرآن کی تلاوت کرتا نظر آئے گا، کہیں کوئی اللہ کا ذکر کرتا نظر بالکل آئے نعرہ گا، ہائے مستانہ گونجتے رہتے ہیں. کہیں کوئی حضور علیہ السلام کی کہ نغمے الاپتا نظر آئے گا، اللہ کہیں درود و سلام پڑھتا نظر آئے گا. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، ادھر ایک لمحے کے لیے بھی نہ اللہ کا ذکر رکا اور نہ درود و سلام رکا. قبلہ پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا، اور میرے لیے، ہماری ٹیم کے لیے، ایئر وائی ٹی وی کے لیے، پوری دنیا کے ناظرین کے لیے بہت اچھا یہ پر لطف لمحہ تھا کہ عید کے ان خصوصی ایام میں، خوشیوں بھرے لمحوں میں آپ کی رفاقت نصیب ہوئی ہے. بڑا وقت آپ نے دیا، اور یقیناً پوری دنیا سے آئے ہوئے لوگ آپ کے منتظر ہیں. باہر بھی میں نے دیکھا بہت سارے لوگ کشاں کشاں آپ سے ملنے کے لیے بےتاب ہیں. تو میری خواہش ہے کہ آپ اپنے مریدین اور محبین کو بھی آپ ضرور جوائن کیجیے. جتنا وقت آپ نے دیا میں آپ کا انتہائی ممنون ہوں. بہت شکریہ جناب آپ کی تشریف آوری کا. آپ سے تو میری بہت پرانی الحمدللہ. جی الحمدللہ. میں بالکل نے ہمیشہ آپ کو ایک بہترین انسان کی صورت میں دیکھا. بہت نواز. میری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر اسی طرح ایک بہترین انسان بن کر دنیا میں رہ کر. میں حضور بہت ممنون ہوں، ہمیشہ سے آپ کی لوگ نفع حاصل کرتے رہے. بڑی بد نوازی آپ، بہت نوازے. مولاي صل وسلم دائما
الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم آپ ہیں حضرت محمد سربرے ہر دو سرا، آپ ہیں حضرت محمد صاحبزادہ صاحب، ہم بانی سلسلہ حضرت خواجہ حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضر ہیں، تو کچھ ان مزارات کی تاریخ بھی بتائیے اور یہ بھی فرمائیے کہ جو عیدگاہ شریف کے سلسلے کا آغاز ہوا ہے اس کے پہلے شیخ طریقت حافظ عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی ہیں یا اس سے پہلے اس سلسلہ کا آغاز ہو چکا تھا؟ کچھ اس بارے میں بتائیے ہمارے ناظرین۔ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والد، آپ کے دادا بھی خانقاہی نظام سے ہی تعلق رکھتے تھے اور مشائخ میں تھے، لیکن اس مقام پر عیدگاہ شریف میں حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بانی سلسلہ ہیں۔ آپ نے بیعت حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ چرہ شریف سے کی اور آپ اس جگہ پر تشریف لائے عیدگاہ میں، اور جب آپ مدینہ منورہ تشریف لے کے گئے تو آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، اب میں آپ کے قدموں میں ہی بقیہ زندگی گزارنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے حضور علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے عیدگاہ میں اس مقام کی نشاندہی فرمائی اور فرمایا جاؤ عیدگاہ میں اس مقام پہ جا کے پاکستان میں فلاں کونے میں اس جگہ کی نشاندہی فرمائی، اس مقام پہ بیٹھ کے ہمارے دین کی خدمت کرو اور لوگوں کو دلوں کو نور اسلام اور عشق مصطفیٰ سے منور کرو۔ تو اس طرح آپ حضور کے حکم پر یہاں تشریف لائے اور آپ کا مزار بھی اس جگہ۔ حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑے بڑے اولیاء اللہ کو ان سے فیضان ملا ہے، بڑی بڑی خانقاہیں ایسی ہیں جو آپ کے خلفاء ہیں اور آپ کے سے فیض پا کر وہ آباد ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ نے 1936 میں وصال فرمایا، پھر آپ کے شہزادے حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جہاں ایک ولی کامل تھے وہاں ایک آپ جید عالم دین تھے، آپ نے فقہ میں، تفسیر میں، حدیث میں بھرپور جہاں علم حاصل کیا، وہاں آپ کا فتویٰ اور آپ کے درس قرآن اور درس حدیث بھی اس سے بھی اس دور کے علماء استفادہ کیا کرتے تھے، جہاں بڑے بڑے مشائخ کو آپ سے سلسلہ بیعت حاصل ہے اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے، وہاں آپ کے شاگردوں کی بھی فہرست طویل ہے۔ حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے 1961 میں وصال فرمایا اور آپ کے بعد آپ کے شہزادے میرے دادا حضور حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے سلسلے کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ آپ بھی جیسا ایک ولی کامل تھے وہاں آپ ایک عالم شریعت تھے، حافظ قرآن بھی تھے اور ایک عالم شریعت بھی تھے۔ آپ نے 1990 میں وصال فرمایا اور پھر قبلہ میرے مرشد قریب آپ نے سلسلے کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ یہ تینوں شخصیات علماء کی دنیا میں، اہل علم کی دنیا میں اور بالخصوص اہل تصوف کی دنیا میں، خانقاہی نظام میں ان تینوں شخصیات کا نام، بالخصوص حضرت خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ کا نام ایک آفتاب و مہتاب کی حیثیت رکھتا ہے خانقاہی نظام میں۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ نے آپ سے فیض پایا اور بڑے بڑے صوفیاء نے یہ فرمایا کہ اگر کسی کی روحانی منازل رک جائیں تو وہ حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ آ کے بیٹھے، اگر کسی کے لطائف رک جائیں گے اللہ اس کے لطائف جاری فرما دے گا، کسی کی منازل رک جائیں گی اللہ اس کے منازل کو جاری فرما دے گا۔ تو الحمدللہ تمام عالم شریعت بھی ہیں اور اولیاء اللہ ہیں، تو عیدگاہ میں شریعت کی پابندی، شریعت کی بات آج سے نہیں بلکہ الحمدللہ ہمیں شریعت کی پابندی اور عشق رسول یہ گھٹی میں ملا۔ آپ نے جس طرح بھی بتایا ہمارے ناظرین کو وہ بڑی دلچسپ معلومات جو آپ نے دی، حضرت حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ، جناب حافظ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ اور جناب حبیب الرحمن صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی تربت پر ہمیشہ اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تصوف، فقہ، حدیث، تفسیر سارے مضامین ان اولیاء کے رہے، تو کچھ کتابیں بھی آپ کے مشائخ نے تصنیف فرمائیں صاحبزادہ صاحب، اس پر بھی آپ ضرور روشنی ڈالیے۔ جی بالکل، حضرت خواجہ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصانیف موجود ہیں۔ تصوف کے عنوان پر بالخصوص آپ کی ایک کتاب ہدایت الانسان ہے جس کو ایک میجر ٹیکسٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہدایت الانسان تصوف کی دنیا میں، اور حضرت خواجہ عبدالرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تصانیف ہیں، لیکن جو ایک معروف تصنیف فیوض الرحمن کے نام سے آپ کی موجود ہے، اور حضرت خواجہ
حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ آپ کی تصانیف میں ایک تو تفسیر حبیبی ایک آپ نے لکھی، حضور علیہ السلام کے خصائص میں جو آیات ہیں ان کو عنوان بنا کر اس پہ تبصرہ، اور آپ نے ایک رسالہ لکھا، ایک حدیث ہے فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے، اس کی تشریح آپ نے بیان فرماتے ہوئے کہ فنبی اللہ حی یرزق، ان کو رزق کیوں دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس کو عالم میں تقسیم کریں، آپ نے ایک رسالہ لکھا، اور باقی بھی آپ کی تصانیف زیادہ حضور کے خصائص اور عشق مصطفیٰ سے متعلق موجود۔ مزار شریف کا گنبد بھی بڑا خوبصورت ہے، دیدہ زیب ہے، تو کیا مزارات کے اوپر یہ جو گنبد شریف بنا ہے یہ بالکل آغاز میں بنا دیا گیا تھا یا اس کی تعمیر کا دورانیہ کچھ اور ہے؟ کچھ اس بارے میں بتائیے۔ یہ جو اندر آپ شیشے کا کام اور یہ فانوس اور یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں یہ تو ابھی ماضی قریب میں ہوا، لیکن اس گنبد کی تعمیر اور یہ جو اندر کی عمارت ہے اس کی تعمیر 1961 سے پہلے ہی حضرت خواجہ عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے حیات میں حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد کی۔ یہ باہر کے حصے اور یہ ہم نے کچھ مزید بڑھایا ہے اور ضرورت کے مطابق مزید اضافہ بھی ہے۔ مشکل تو بہت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں زائرین کا الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں آنا ہوتا ہے، ایام میں، اور ہزاروں کی تعداد میں آنا ہوتا ہے، تو لیکن ہم اس کو کیونکہ ایک بزرگوں کی بنائی ہوئی جگہ ہے اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ بالکل صحیح۔ من الاحوال مقتحمی، آپ ہیں محبوب حق اور شافعی۔ ناظرین، ہم موجود ہیں، گوشۂ ملاقات ہے یہ صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب کا، وہ بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، اور ان کی عزیز از جان صاحبزادی نالین فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ صاحبزادہ صاحب، عید کی خوشیاں ہیں اور خوشیوں بھرے لمحے ہیں، اور آپ کا پورا سال ویسے ہی اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے وقت مینیج کرنا بہت مشکل سا کام ہوتا ہے، تو عید کے یہ 3-4 دن تو آپ بھی غنیمت سمجھتے ہوں گے، آپ کی فیملی خوش ہوتی ہوگی، بچے بہت زیادہ ریلیکس ہوتے ہوں گے اس حوالے سے کہ کم از کم یہ 3-4 دن انہیں مسلسل جو ہے وہ آپ کی کمپنی میسر رہے گی، تو بچوں کے حوالے سے، گھر کے ماحول کے حوالے سے کیسے پھر مینیج ہو جاتا ہے ان سارے دنوں میں، کیسے ڈویژن کرتے ہیں اپنے ٹائم؟ یقیناً کیونکہ مستقل مصروفیت اور سفر کی وجہ سے میں بھی بچوں کو مس تو کرتا ہوں، تو جب یہ عید کے دن قریب آتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں بچوں کے ساتھ ہی مدینہ منورہ بالکل حاضر ہو جاتا ہوں، تو مدینہ منورہ میں عید کے دن بچے آپ کے ساتھ ہیں سارا دن، تو وہاں پر عید کے بعد حضور علیہ السلام کے روزہ اقدس پہ حضور سے عیدی لینے کے لیے واہ 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 ساتھ صلی اللہ علیہ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ سب سے خوشی کا موقع یہی ہوتا ہے۔ نالین فاطمہ تو ہمیں نظر آ رہی ہیں، آج صاحبزادہ صوبان صاحب نظر نہیں آ رہے، الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ بڑے پیر صاحب سے عیدی لینے گئے ہوئے ہیں۔ ان کا لگاؤ بھی زیادہ بیٹے کا پیر صاحب سے زیادہ لگاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت۔ اور آپ ظاہری بات ہے ہم سارے لوگ بچپن میں عیدی لیتے لیتے جب دینے والی پوزیشن میں آتے ہیں تو دونوں کیفیات کا فرق آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے؟ ایک وقت ہوتا ہے جب ہم اپنے بزرگوں سے عیدی لے رہے ہوتے ہیں، وہ ایک بڑی ڈفرینٹ سی کیفیت ہے، اب وقت ہے کہ لوگ آپ سے عیدی لے رہے ہوتے ہیں، تو دونوں کیفیات کو کیسے دیکھتے ہیں، کیسے یکجا کرتے ہیں؟ یقیناً جو خوشی اس میں ہوتی ہے وہ تو عیدی دینے میں تو نہیں، لیکن یقیناً جو بچوں لینے میں ہے وہ دینے میں ویسے بھی نہیں ہوتی، لیکن یقیناً بچوں کی معصومانہ جو ایک پیار کا انداز ہوتا ہے وہ ایک انسان کو، میں یعنی جتنا بھی تھکا ہوا گھر آؤں سفر سے، جہاں سے، جب نالین فاطمہ سے، صوبان سے، ان سے ملتا ہوں تو ان کا ایک بار محبت سے بابا کہہ کے بلانے ہی تھکاوٹ کو کیا کر دیتا ہے۔ بہت خوبصورت ہے۔ تو ویسے آپ اس جو عید دیتے ہیں فیملی میں سارے ممبرز کو، گھر والوں کو، بچوں کو، اپنے سے جو عمر میں چھوٹے ہیں، جو بھی آپ کے رشتہ داروں کی پرائورٹیز بنتی ہے، تو کیسے عید دیتے ہیں؟ کیش دیتے ہیں، تحائف دیتے ہیں، کیا آپ کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے جو آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے؟ بیٹا تو ابھی کیونکہ بہت چھوٹا ہے، بالکل چھوٹا ہے، نالین فاطمہ خود بہت ڈیمانڈنگ ہے، یہ بتا دیتی ہے ماشاءاللہ، کیا چاہیے، یہ خود بابا کو بتاتی ہے کہ کیا کیا چاہیے، یہ خود بتا۔ بالکل ٹھیک۔ میں نے تو ان کا نام بھی سیدہ کائنات سلام علیہا، میری بہت خواہش تھی کہ نام فاطمہ رکھوں، لیکن جسارت نہیں ہو رہی تھی، یہ تو غلام اللہ اکبر، وہ تو آقاؤں کا نام ہے، تو بڑے نام میں نے سنے تھے، ردائے فاطمہ، ردائے فاطمہ کہاں، اللہ اور اکبر، کنیز فاطمہ، تو کنیز فاطمہ کے لیے بھی تو بہت اونچا مرتبہ چاہیے، تو یہ بھی میں نے بڑی جسارت کرتے ہوئے ایک نام سوچا
नालन फातिमा। लेकिन इंतहाई खूबसूरत है, अल्लाह करे कि सैयदा पाक की और इनायत हमेशा यकीनन चादर की तरह इनके साथ बेटी रहे। से मोहब्बत करना, बेटी से प्यार करना, बेटी से लगाव होना, ये हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और यकीनन हसनैन करीमैन के सदक़े हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बेटे की, अल्लाह ने हुजूर के सदक़े, हसनैन करीमैन के सदक़े बेटे की नेमत से नवाजा, वो भी एक अल्लाह की बहुत मेहरबानी। आपने साहिबजादे का नाम सोबान रखा, कोई स्पेसिफिक रीज़न थी? नाम पीर साहब ने रखा, ये हुजूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम थे बिल्कुल सही। सोबान। और मुख्तलिफ सहाबा हैं जिनकी मुख्तलिफ महारत है जिनको, कुछ सहाबा हैं जिनकी वजह शोहरत क़िरात है, बिल्कुल कुछ ठीक। सहाबा हैं जिनकी वजह शोहरत ग़ज़वात में शामिल होना है, कुछ सहाबा हैं जिनकी वजह शोहरत दीन की मुख्तलिफ खिदमात बिल्कुल हैं। सही। लेकिन हज़रत सोबान उन सहाबा में से एक हैं जिनकी वजह शोहरत हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत है। सल्लल्लाहु एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम के पर्सनल खादिम ग़ुलाम, और दूसरा वजह शोहरत ही हुजूर से मोहब्बत। तो इस नीयत से नाम से बहुत रखा है खूबसूरत। कि अल्लाह करीम उनको हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अता फरमाए। अभी मैं आपसे पूछ रहा था कि मसरूफियात को मैनेज करना आज़ाद मुश्किल काम होता है, सारे साल के बड़े बिजी स्केजुअल्स, मुल्क के अंदर भी बैरून मुल्क भी फैमिली बहुत मिस करती है, बच्चे अहलिया सब मिस करते हैं। मेरे ज़हन में अचानक ये बात आई कि बीवी बहरहाल बीवी होती है, मशाइख की हो, किसी फ़कीर आदमी की हो, गदा की हो, शाह की हो, बहरहाल बीवियाँ बहरहाल बीवियाँ हुआ करती हैं, उनके अपने ज़ाहिरी बात है तकाज़े भी हैं, ज़रूरियात भी हैं, फैमिली के सरपरस्त की हैसियत से बहुत ज़्यादा उनके तकाज़े भी होते हैं। तो आपके सफ़र की वजह से अहलिया मोहतरमा जो हैं वो डेफिनेटली उनको भी टाइम बच्चों को भी कम मिलता है, तो शिकायत नहीं रहती कभी? बिल्कुल, ये उनकी एक सिफ़ात में से एक सिफ़त है जो काबिल तारीफ़ है कि मेरा इतना मसरूफ़ स्केजुल होना कि टाइम न होने के बराबर गुजार पाता हूँ घर में, तो उसके बावजूद इसको अंडरस्टैंड करना, कोऑपरेट करते हैं आप? कोऑपरेट करना और अंडरस्टैंड करना। अच्छा, वैसे लगता है कि सारा साल कोऑपरेट करना भी मुश्किल काम है, कोई मौका ऐसा आता तो होगा ना, कभी उनकी तरफ से कोई जलाल के मुजाहरे होते होंगे, यकीनन- वादा करके आप नहीं आ पहुंचे होंगे, किसी जगह तकरीब आ गई, अचानक किसी जगह जाना पड़ गया, तो अगर घर में इनकी जलाल का सामना करना मेरा पड़ ख्याल जाए है तो कि फिर हमारे माशरे में ज़ौजा और जलाल ये लाजिम और मलज़ूम चीज़ है। ये तो ऐसी हकीकत है इससे- कि जिसको माने बगैर चारा ही नहीं है इससे कोई। बचना बहुत मुश्किल है। तो कैसे मैनेज करते हैं? पर जब ऐसा माहौल बन जाए, तफरीह के लिए ले जाते हैं, आउटिंग के लिए ले जाते हैं, या फिर कोई नेक्स्ट और कमिटमेंट करके जो है वो फिर आप निकल जाते हैं, क्या करते हैं फिर उस वक्त? अब झूठ तो बोलना नहीं चाहिए, मैं किबला पीर साहब का सहारा ले लेता। हाय हाय, क्या तगड़ी सिफारिश दिलवाते हैं कि उसके बाद जो है वो चाहे जो मुदई हैं किसी भी मामले में वो बिल्कुल आपको तंग कर ही ना लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मेरी साल भर की जितनी मसरूफियात हैं नाज़रीन भी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम हाजी अब्दुल रऊफ साहब को, फयाजी साहब, पूरी अरवाई की टीम को सलामत रखे। बिलखुसूस राय हाजी साहब की मोहब्बत के हर जगह साथ होता है, बिल्कुल है, दुनिया उनका के जिक्र तो मुख्तलिफ बिल्कुल दुनिया में हर ममालिक जगह और होता है। तो उस उनकी वसातत से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मेरी ट्रैवलिंग और महफिल नाज़रीन भी देखते हैं। मेरी जितनी ट्रैवलिंग है, जितनी मसरूफियत है, वो खिदमत दीन की है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का पैगाम आम करने की, तो इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हाँ, ये बहुत अच्छा है। लुत्फ़ व इनायत के ये सिलसिले ऐसे ही कायम रहें। आपने बताया था कि हमें यहाँ से गपशप के बाद कुछ दोस्तों की मुलाकात के लिए भी रवाना होना है, तो इंशाल्लाह आपकी मायत में हम वहाँ जाएंगे। ईदगाह शरीफ से हम चले हैं सर, हमारा अगला पड़ाव कौन सा? मैं जैसा आपको बताया बहुत कम होता हूँ, लेकिन जब भी इस्लामाबाद होता हूँ सही, तो जब शाम के वक्त या ज़्यादातर रात लेट जब मौका मिल जाए। फारिग होता हूँ सही, तो इस्लामाबाद आता हूँ। अब पब्लिक प्लेसेस पे हम बैठ नहीं सकते, जैसा मैंने बिल्कुल, आपसे सही। पहले भी अर्ज़ किया है, तो जी, लोगों जी, का सही। मिलना बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कुछ अपने दोस्तों के खास खास दोस्तों के जगह हैं जहाँ बैठते हैं। तो एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं शहबाज ज़हीर, ने कहा कि साथ। आज जी बिल्कुल ठीक, ईद का दिन है और फरागत है, तो उनकी तरफ बिल्कुल ठीक। सफ़र की बात है तो सफ़र से ही आगे बढ़ते हैं, दुनिया भर का सफ़र करते हैं, शर्क़ व ग़र्ब, शुमाल व जनूब में हुज़ूर की दीन खिदमत के लिए जाते हैं, तो तमाम जो असफ़ार हैं उनमें से बेहतरीन मरगूब तरीन सफ़र कौन सा है? यकीनन है, पूरा साल तकरीबन ट्रैवलिंग में गुजरता है, सफ़र में गुजरता है। ये वो इंग्लिश वाला नहीं, जी अरबी वाला सफ़र। वैसे में- तो अगर सफ़र हो तो दोनों ही होता है, हाँ। उर्दू वाला भी अंग्रेज़ी वाला भी। तो लेकिन हर सफ़र में जिस सफ़र का इंतज़ार रहता है, जिस सफ़र की तड़प रहती है,
اور جس سفر کا ایک انداز ہی جداگانہ ہوتا ہے، اس کا سکون، اس کی لذت، اس کی کشش، وہ مدینہ منورہ کا سفر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً. لیکن الحمدللہ ہماری حضرت یہ سعادت ہے کہ لوگ یورپ جاتے ہیں موسموں کی لذت سے، موسموں کی لذتیں لینے. ہم یورپ بھی جاتے ہیں تو حضور کا ذکر کرنے جاتے کیا ہیں. کہنے. لوگ امریکہ جاتے ہیں تو وہاں کی بہاریں دیکھنے جاتے ہیں. ہم اگر وہاں بھی جاتے ہیں تو حضور کے ذکر کے لیے جاتے ہیں. یہ تو میں لوگ سمجھتا اگر ہوں کہ برطانیہ جائیں تو وہاں کی بہاریں دیکھنے جاتے ہیں. ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہی کہنا نصیب ہوتا ہے، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو آرزو رسول رسول، کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو ہے رسول صلی اللہ علیہ نبی الکریم. ظاہر سعادت، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ازل سے جس خوش نصیب کے حصے کی جو سعادت لکھی ہوتی ہے وہ دنیا میں آ کر اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، فیضیاب بھی ہوتا ہے. سفر دنیا بھر کے کرتے ہیں، سیاسی عسکری قیادتوں سے بھی یقیناً ملاقات رہتی ہے. بہت بہت اہم اور جو ٹاپ آفیشلز ہیں دنیا کے مختلف اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والے، ان سے ملاقات رہتی ہے. تو اس حوالے سے کس شخصیت کو بڑا پسندیدہ پایا ہے آپ نے؟ یقیناً پوری دنیا میں جہاں بھی جانا ہوتا ہے، جس ملک بھی جانا ہوتا ہے، وہاں کی جو لیڈنگ پوزیشن میں بالکل سیاسی اقتدار شخصیات کے ہیں، مالک ہوں، ان سے سیاستدان ہوں. ملاقات ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ جہاں بھی جائیں اسلام کے امن کا پیغام اور جو اسلام کا اصل چہرہ ہے امن بالکل ٹھیک. محبت والا، وہ لوگوں کو بتایا جائے. اس لیے سب سے ملاقات ہوتی ہے. مطلب اپنے سٹیٹس کے اعتبار سے کامل آدمی، جٹ بندہ جسے ہم کہتے ہیں، اس سے بھی کبھی آپ نے زندگی میں بہت کام کی بات سیکھ لی ہو؟ اکثر ہوا ہے، میں اکثر لوگوں سے میں نے سیکھا. کوئی ایسی ادب رسول کی ایک منظر میرے فوراً ذہن میں آیا، بالکل کیونکہ یہ میں بھی ایک چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی چاہتے ہیں. ایک منظر نہیں، ایسے کئی مناظر ہیں. کوئی ایک مثال. شاید یہ ہمارے ناظرین کو یہ بات اتنی سمجھ نہ آئے. میں ایک دفعہ مدینہ منورہ میں تھا. ایک بزرگ، وہ جس طرح آپ نے کہا اسی طرح ہے، کوئی زیادہ بالکل جٹ کے پڑھے سادہ لکھے سے اس بندے، طرح نہیں، بالکل لیکن ان کو زمانہ گزر گیا مدینہ منورہ میں. حضور کے قدم ہیں. زمانہ گزر گیا ان کو وہاں پر. انہوں نے کہا کہ مجھے اتنا زمانہ گزر گیا، شاید میری عمر سے زیادہ ان کا زمانہ مدینہ شریف میں گزرا ہو. تو انہوں نے کہا کہ اتنا عرصہ گزر گیا، لیکن انہوں نے میرا نام لیا کہ احسان نصیب الرحمان. آج تک میں مواجہ شریف کے آگے نہیں گیا. اللہ اکبر. میں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا عرصہ ہم تو گزارنے کے مدینہ باوجود شریف آتے ہیں تو ہماری تڑپ ہوتی ہے کہ جلدی سے وضو کریں، تیار ہوں اور فوراً مواجہ شریف پہ جائیں اور دن میں جتنی بار جا سکے جائیں. میں نے کہا کہ بہت اونچا مقام ہے. میں اپنے آپ کی طرف دیکھتا ہوں، تم لوگ پتہ نہیں کیسے چلے جاتے ہو. تو میں تو مدینہ منورہ میں گنبد خضرا کو دیکھتے ہوئے مجھے اپنے اعمال کو دیکھ کے شرم آتی ہے. اللہ اکبر. مجھے حضور کا سامنا کیسے کروں؟ حضور کا سامنا کرتے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. مجھے اس دن محسوس ہوا کہ انسان کو اگر اللہ اور اس کے رسول سے حیا ہو تو کیسے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اے کاش کہ یہ خزینے ہمارے دلوں میں جگہ بنا رہے ہیں. زندگی گزارنے کا بڑا ڈھنگ ہمیں نصیب ہو گیا. ہمارا پڑاؤ بالکل قریب ہے غالباً صاحبزادہ صاحب، پہنچ گئے تقریباً. اور انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ کے دوستوں کی محفل سجنے والی ہے، تو اس میں بہت سارے سوال مجھے دوستوں والے آپ سے ویسے کر تو رہے ہیں. کچھ اور بھی میں نے آپ کو اس در بھی بتایا تھا جی بالکل عیدگاہ میں ایسے. کہ دوستوں کا حلقہ بہت قلیل بالکل حلقہ ٹھیک. ہے، لیکن اور بھی احباب، لیکن ظاہر ہے عید پہ سب کی اپنے اپنے سفر اور مصروفیات ہوتی ہیں، تو ایک دو جو قریبی احباب ہیں چلیں انشاءاللہ چند لمحوں میں آپ پہنچتے کی ہیں، ملاقات دوستوں سے بھی کرواؤں گا. ملتے ہیں اور وہاں آپ سے کوشش کریں گے کہ دوستوں والے ہی سوال آپ سے پوچھیں تاکہ انشاءاللہ. ہم دیکھیں کہ بحیثیت دوست آپ کے دوست آپ سے کیا رویہ رکھتے ہیں، آپ ان سے کیا رکھتے ہیں، اور دوستی کی یہ محبتیں کیسے دنیا میں انشاءاللہ. یار بھائی QGB کے ذریعے. جی ناظرین، عید کا یہ خوشیوں بھرا سفر ہے اور اب ہم پہنچے ہیں سفر کرتے کرتے اسلام آباد کی شاہراہوں سے، جس مکرم میزبان کا ذکر ہوا دوران سفر بھی، جناب شہباز ظہیر صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان کے بہت قریبی اور مشفق دوست ہیں، ان کے در دولت پر ہیں اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، شو میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم محسن بھائی، گریٹ پلیزر اینڈ تھینک یو فار جوائننگ اس. So nice of you for these compliments، اور بہت اچھا لگا، بڑا شاندار ماحول اور کیا خوبصورت نظارہ ہے اور بالکل عید کی خوشیوں کے شایان شان ہے. بس محسن بھائی آپ آئے، بہت شکریہ آپ کا. یہ سارا وسیلہ تو جناب صاحبزادہ صاحب کا ہے، شکریہ ان کی خدمت میں ہم تو ادا کرتے ہیں کہ بہت سارے یہ قبلہ صاحب کا لوگوں سے ملے ہم آج. یہ محسن بھائی یہ بالکل حقیقت ہے کہ قبلہ صاحب کا ہی گھر ہے، اور قبلہ صاحب از مور دین اے فرینڈ ٹو می، بالکل دوست کم اور بھائی زیادہ ہیں میرے. بہت شاندار. اور
ईद का दिन तो यकीनन मसरूफियात का दिन, ईद के तीनों दिन मसरूफियात के दिन होते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स। आप अपने घर के हवाले से बताइएगा कि किस तरह की एक्टिविटीज़ चलती हैं, मिलना जुलना कैसे रहता है, कैसे गुजरते हैं लम्हे सारे ये खुशियों से? मोहसिन भाई, क्योंकि मेरे वालिद साहब ख़ानदान के सबसे बड़े हैं, राइट, तो नेचुरली उस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे, चाहे दोस्त हों, हमारे कज़न्स हों, तमाम फैमिली और तमाम अहल व आप सब हमारे ही घर पर ही यानी खानदान का सबसे बड़ा घर यही है। एब्सोल्युटली जी, और सारे इधर ही होते हैं तो रौनक ही रौनक होती है। क्या कहना है, अल्लाह करे ये रौनक ऐसे ही कायम रहें। आमीन या आप रब्बल आलमीन। क्योंकि शान नसीब रहमान साहब के बड़े करीबी दोस्त हैं, भाई हैं, बड़ा मोहब्बत का एक शानदार रिश्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दुनियावी ख़जानों से भी नवाजा है, हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से, इश्क से भी बड़ा आपको मालामाल किया है। बुनियादी तौर पे आपकी वजह दोस्ती क्या है, कनेक्शन कैसे हुआ आप दोनों अहबाब का? मदीना, मदीना और मदीना, क्या कहने, और कदमैन शरीफ मदीना मुबारक है। या रसूलुल्लाह के कदमैन शरीफ के अंदर हमारी पहली मुलाकात हुई। वाह, 27वीं शब थी। क्या मकाम है, क्या मंजर है और क्या लम्हा है। एंड इट वाज दैट डे, और वो वक्त और वो मुकाम, और उससे लेकर अभी तक ये जो ताल्लुक है, ये रिलेशन है, अल्लाह ताला ने इसमें बहुत बरकत डाली है। बहुत खूब, बहुत खूब। बुनियादी निस्बत आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन शरीफैन ने आपकी निस्बत दी, आपके कनेक्शन वो 27वीं रात कदमैन शरीफ मदीना पाक में, वहाँ मेरी पहली मरतबा इनसे मुलाकात हुई, और वहाँ से बस ये रिलेशनशिप अल्हम्दुलिल्लाह, जो अब दोस्ती कम और भाई और फैमिली का ज़्यादा है। बहुत अच्छा है। साबला साहब, इसी गुफ्तगू के दरमियान एक और शख्सियत तशरीफ लाएंगे आपके दोस्तों में से। जी अजान भाई, खैर मकदम, अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। कैसे मिजाज आपके, खैरियत? बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए। भाई मुबारक। शहबाज साहब, आप अपना घर समझ के तशरीफ रखें। जी जी बिल्कुल। अच्छा, कश पे जी नाज़रीन, जिस तरह अभी जिक्र हो रहा था साहबजादा मोहम्मद हसन नसीब रहमान के दोस्तों का, शहबाज ज़हीर साहब के दर दौलत पर तो एक और बड़े करीबी दोस्त, बड़े मुखलिस और मुशफ़िक दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। जनाब साहबजादा मोहम्मद अदनान कादरी, खानकाही निज़ाम से, तसव्वुफ़ के निज़ाम से इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया, लंडी कोतल शरीफ। अदनान भाई, खैर मकदम है आपका। बड़ी खुशी हुई, ईद के इन लम्हों में आपसे मुलाकात भी हो गई और आपसे मोहब्बतें बांटने का एक खूबसूरत मौका हमें जनाब शहबाज ज़हीर साहब की वसातत से और साहबजादा हसन साहब की वसातत से नसीब हो गया। कैसे गुजरे ईद के मामूलात, मसरूफियात कैसी रही? क्योंकि बहुत बड़ा सिलसिला है आपका भी लोगों से उठने मिलने बैठने का। बड़े खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह सारे मामलात। और ईद उलमा की तो ईद की नमाज से, और फिर उसके बाद मेल जोल और इलाकाई खानकाह का जो एक सिस्टम होता है, उसमें तो लोग भी तशरीफ़ लाते हैं खानकाह में, और उनसे मुलाकात और मेल मिलाप, सारा दिन इसी में गुजरता है। यानी कि ईद के इब्तिदाई अयाम, ईद नमाज से लेकर आगे तक तो ज़्यादा जो है वो जो आपका खानकाही हल्का है, उनकी खिदमत में मोहब्बत नहीं गुजरता है। ये कोई इसलिए भी आता है कि जितने मेहमान आते हैं सबके साथ सवैया और मीठा साथ साथ बहुत अच्छा जारी रहता है। इससे आप क्या बताना चाहते हैं कि ये बिल्कुल बगैर किसी वक्फे के खाते हैं या दरमियान में बस? आप देख लीजिए। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी खाने का जिक्र हुआ है तो मैं ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि कुछ जो लवाजमात शहबाज ज़हीर साहब के दस्तरखान पर मौजूद हैं तो ये मैं आपकी खिदमत में पेश करूँ। जी शहबाज भाई, नहीं जी नहीं, ये सादत की बात है। अदनान भाई, क्योंकि खाने का जिक्र हुआ है तो आपने सिर्फ एक ये बादाम की गिरी ली है, तो इससे हम ये समझेंगे कि शायद जो साहबजादा साहब ने बात की वो मुकम्मल ठीक नहीं है। वो बद से बदनाम बुरा, वो एक मकूला है। लेकिन इन्होंने कहाँ आपको ऐसे खाते देख लिया कि इनकी राय पुख्ता हो गई आपके बारे में? हमारे काफ़ी सफ़र हुए साहबजादा साहब किबला के साथ, देखो पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर, और यूरोपी ममालिक में, और मदीना पाक का सफ़र। बल्कि मैं बताना भूल गया, हमारी अक्सर ईद की नमाज वहाँ मदीना मनव्वरा के हरम में होती है। अल्लाह। शहबाज ज़हीर साहब पिछले साल हमारे साथ थे, किबला साहब साहब, और हम सब ने ईद वहाँ मनाई, और हमेशा यही कोशिश होती है कि वहाँ पर
ہماری عید ہو مدینہ پاک یہ انتہائی خوش نصیبی ہے، بڑی خوش نصیبی عید گاہ ہے ماں غریب بلکہ ان سارے لمحوں میں آج عید کی خوشیاں، کیونکہ عیدگاہ شریف سے ہی ہم نے ان کی سیلیبریشن کا آغاز کیا، پورے دن کا بڑے خوبصورت لمحے گزرے قبلہ پیر صاحب کے ساتھ بھی، عیدگاہ شریف کے مشائخ کے قدموں میں بھی اور دوستوں کی سنگت میں بھی. تو آج یہ موضوع جو ہے یہ کافی زیر بحث رہا کہ کتنی خوش نصیبی ہے کہ عید کی نماز جو ہے وہ بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے قدموں میں پڑھے اور وہاں سے عیدی لے کر ان کی محبت کی، شفقت کی اور رحمت کی پھر عرض وطن کی طرف واپس آ جائے. حسان صاحب کے ساتھ آپ کا دوستانہ تعلق ہے، بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بڑے فرینک ہیں آپ. ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ماحول میں آپ کو بڑا کھلی ڈلی گفتگو کرتے، ہم نے دیکھا ہے، سنا ہے، محبتیں بانٹتے. ایز اے فرینڈ، ایک بہترین دوست کے طور پر کیسا پایا انہیں؟ میں ہمارے بزرگوں کا ایک تعلق رہا ہے اور ان کے والد گرامی اور پھر ان کے بزرگوں کے ساتھ ہمارے بزرگ کا ایک طویل تعلق رہا ہے. بالکل ٹھیک. اور ہماری اور ان کی دوستی ایک قسم کی احیاء ہے ان تعلقات کا. تو ہماری بڑی خوبصورت، جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں ایک وہ فیل فریش جس کو کہتے ہیں انگریزی میں. اچھا، یہ فریش کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں کہ یہ آپ کو فریش؟ مل جل کر کرتے رہے. اے آر وائی کے ساتھ آپ کا کیو ٹی وی فیملی کے ساتھ بہت اچھا، بڑا خوبصورت تعلق ہے. اس کی نسبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہمارے چیئرمین محترم حاجی عبدالرؤف صاحب کے ساتھ بھی، اور ان کی آپ کے ساتھ بڑی شفقتوں کا تعلق ہے، بہت پیار کرتے ہیں آپ سے. تو اس نسبت کے حوالے سے بھی کچھ کہیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے محسن کو کبھی بھی نہ بھولنا، محسن کو یاد رکھنا. میں بلا مبالغہ کہوں گا حاجی عبدالرؤف صاحب نے صرف ایک تو میرا پیغام دنیا بھر میں عام کرنے کے لیے، آج الحمدللہ میں دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤں تو ہزاروں لوگ سننے آئے ہوتے ہیں، ہزاروں لوگ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. الحمدللہ ایک سلسلہ تو ہے، لیکن اس آواز کو دنیا بھر میں پہنچانے کے لیے حاجی عبدالرؤف صاحب میرے بہترین، اور یار وائی کیو ٹی وی میرا بہترین معاون ثابت ہوا. اور اس سے ہٹ کے بھی کہ حاجی صاحب سے میرا کوئی یقیناً 10-12 سال پرانا تعلق ہے. حاجی صاحب نے ہمیشہ ٹی وی سے ہٹ کے بھی مجھے ہمیشہ اچھا مشورہ دیا، ہمیشہ میری اچھی رہنمائی فرمائی. ان کو میں اپنے بزرگوں کی طرح دیکھتا ہوں. اللہ کریم ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے. اور حاجی صاحب سے بالکل ایسا تعلق ہے جیسے ہمارے گھر کے فرد ہیں. اور یقیناً حاجی صاحب کے بہترین معاون اور اے آر وائی کیو ٹی وی کے بہت ہی مخلص ساتھی ہیں عامر فیاضی صاحب. جی بالکل. انہوں نے یقیناً بہت خدمات ہیں ان کی، خدمات دین، فروغ عشق رسول کے لیے اے آر وائی کیو ٹی وی کے ذریعے. اور اے آر وائی کیو ٹی وی کو جو ترقیاں ہیں اس میں ان کا بھی بہت کردار ہے. میرے بھائی ہیں، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے. اور یہ ساری ٹیم اے آر وائی کی، بالخصوص یہاں پنجاب سے جتنے لاہور سے ہیں، سب بہترین معاونین ہیں. اور یہ سب جہاں اے آر وائی پہ کام کر رہے ہیں وہاں یہ دین کی بھی خدمت بہت سر انجام دے رہے ہیں. اللہ آپ سب کو، محسن صاحب کو، سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے. آج کے حوالے سے عید کی خوشیاں ہیں اور ملک و ملت کے حضور علیہ السلام کے ہر عاشق کے ماتھے پر فرحت ہے، چمک ہے، تابانی ہے. عید کے ان خوشیوں بھرے ماحول میں ملک و ملت کے حوالے سے، عالم اسلام کے حوالے سے، حضور کی پوری امت کے حوالے سے، بنی نوع انسان کے حوالے سے کیا پیغام نشر کرنا چاہیے؟ عید کی خوشیوں کے حوالے سے یہی پیغام ہے کہ عید کی خوشیاں انسان صرف اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنے اہل و عیال تک نہ رکھے، بلکہ ان خوشیوں کو ان لوگوں کے ساتھ بانٹے جن کے ساتھ خوشیاں منانے والا کوئی نہیں. جیسے حضور عیدگاہ جا رہے ہیں، ایک بچے کو دیکھتے ہیں جس کا باپ نہیں ہے، یتیم ہے، کھڑا سڑک پہ رستے میں کھڑا پریشان ہے، حضور علیہ السلام اس کو لیتے ہیں. حدیث کا مفہوم یہ ہے جب حضور اس کو واپس لے کے آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہوگا کہ محمد رسول اللہ جیسا تجھے باپ مل گیا، عائشہ تیری ماں ہے اور حسن و حسین تیرے بھائی ہیں. وہی بچہ جو پہلے یتیم تھا اور پریشان کھڑا تھا وہ باقیوں پہ فخر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھ سے خوش قسمت کون ہوگا، مجھے محمد رسول اللہ جیسا باپ مل گیا، مجھے عائشہ صدیقہ جیسی ماں مل گئی، مجھے حسن و حسین جیسے بھائی مل گئے. عید کی خوشیاں صرف اپنے گھر تک نہیں رکھیں بلکہ اس کو مخلوق خدا میں بانٹیں. اور عید ایک اجتماعیت کا پیغام دیتی ہے. اس وقت تفرقوں میں کچھ نہیں رکھا، اس وقت امت کو توڑنا سب سے بڑا نقصان ہے. جو امت کو توڑ رہا ہے
یقیناً وہ خدمت دین نہیں بلکہ وہ دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے، دین کے ساتھ غداری کر رہا ہے اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانے کے لیے، اپنی 1.5 انچ کی مسجد قائم رکھنے کے لیے جو امت کو توڑنے کی باتیں کرتا ہے، امت میں انتشار ڈالتا ہے، وہ دین کا غدار ہے۔ اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا علیہ السلام کی ذات پر ایک ہو جائیں، اور ایک امت جب ہو جائیں گے تو یقیناً اسلام کے خلاف کوئی نظر اٹھنے کی جرت بھی نہیں کرے۔ بہت خوبصورت پیغام۔ ناظرین مکرم، عید کا سارا دن آج ہمارا گزرا، خوشیوں بھرا یہ دن تھا، فرحت کا دن، مسرت کا دن، نقشبندیوں کی عظیم درگاہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی میں حضرت پیر محمد نقیب الرحمان صاحب کی شفقتیں ہم نے سمیٹی۔ سارا دن صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان ہمارے ساتھ رہے، ان کی بیٹی سے بھی ملاقات ہوئی، بچوں کا ذکر ہوا، گھر کے ماحول کا ذکر ہوا، ذاتی دلچسپیوں کا ذکر ہوا، بیرون ممالک کے اسفار کا ذکر ہوا، بڑی خوبصورت نجی اور ذاتی باتیں بھی ہم نے آپ تک پہنچائی ہیں۔ عید کے دن کے وساطت سے، ان خوشیوں بھرے لمحوں کے وساطت سے میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب صاحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمان صاحب آپ کا، جناب شہباز ظہیر صاحب آپ کے در دولت پر آپ کی میزبانی کا، اور جناب صاحبزادہ محمد عدنان قادری صاحب آپ بھی طویل سفر کر کے تشریف لائے، آپ کی محبتیں بھی اس پروگرام میں شامل ہو گئی، ہمارے لیے بہت عزت اور ماندران کا سبب ٹھہرا۔ آپ تینوں احباب کا بہت شکریہ۔ ناظرین مکرم، جناب حسان حسیب الرحمان کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے، اسی کی تائید کرتے ہوئے اور تاکید کرتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا، اور یہی بات ہمیں ARYQ TV کے ذریعے آپ تک پہنچانی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو جوڑنے کا سلیقہ ہمیں سیکھنا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ایک ارشاد کا خود مفہوم بھی یہی ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لیا کرو، اور جو تمہیں محروم رکھے تم اسے عطا کیا کرو۔ آئیے انہی لفظوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ زندگی کا بنیادی فلسفہ ہے کہ تعلق توڑنے والوں کے ساتھ آپ جوڑیں، انہیں نوازنے کی کوشش کریں، جو محروم طبقہ ہے اسے عطا کرنے کی کوشش کریں، جو بے ورثاء ہیں ان کے وارث بن جائیے، سرپرست بن جائیے۔ خوشیوں کے اس قبیلے اور کارواں میں سب کو شامل کر لیجئے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق بھی دے۔ عید کی خوشیاں ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک، ملک و ملت کو مبارک، حضور کی پوری امت کو مبارک، عالم اسلام کو مبارک، اور بنی نوع انسان کو مبارک۔ آپ کا میزبان صفدر علی محسن ARYQ TV سے عید کی ان خوشیوں بھرے اجتماع سے اجازت کا طلبگار، انشاءاللہ نیکی کی، خیر کی، خوشی کی کسی اور مجلس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا، شان عید مرحبا۔